الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ انتہائی معزز و محترم دوستو، بزرگو، عزیزان گرامی، سامعین کرام، حاضرین گرامی، حاضرین مجلس، حاضرین محفل اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے محبین و مخلصین، معتقدین، متوسلین، یاران طریقت، سالکین اور تمام امت محمدیہ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ روحانی جو درس ہے، یہ 7 زمینیں 7 آسمان، کتنے بن گئے؟ 14۔ 7 زمینیں 7 آسمان، 14 طبقوں سے بڑا یہ وظیفہ ہے، اور اسے خوش نصیب لوگ کریں گے، بد نصیب لوگوں کے حصے میں یہ نہیں آئے گا۔ جو یہ عمل کرے گا وہ بڑا خوش نصیب ہوگا جو یہ عمل کرے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو آسمانوں پہ، جو عرش پہ ہلچل مچا دیتا ہے۔ عرش اولا پر ہلچل مچا دینے والا یہ خاص الخاص عمل ہے۔ ہر کوئی ہاتھ جوڑ کر پوچھتا پھرے گا کہ آپ کی کامیابیوں کا راز کیا ہے، کیونکہ یہ عمل اتنا عظیم الشان ہے۔ لوگ آپ کے پیچھے ہاتھ باندھ کے ایسے پھرے، ایسے ہاتھ باندھے دست بستہ منتیں کریں گے، ترلے کریں گے، وہ عمل ہمیں بھی بتا دے، وہ وظیفہ ہمیں بھی بتا دے۔ جو وظیفہ آپ کرتے ہو، آپ کی کامیابیوں کا ریزن ہے کیا؟ وجہ مقبولیت، وجہ شہرت ہے کیا؟ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، چند منٹ کی یہ ویڈیو آپ کے مقدر بدل سکتی ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کے نصیب جاگ سکتے ہیں، آپ کی آل اولاد کے مقدر جاگ سکتے ہیں، آپ کے نصیب جاگ سکتے ہیں، آپ کی سوئی ہوئی قسمت جاگ سکتی ہے، اگر آپ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے اور اپنی آل اولاد کے لیے نفع کا باعث بننا چاہتے ہیں، خوشیوں کا باعث بننا چاہتے ہیں، خوشحالیوں کا باعث بننا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں مقبول عوام بننا چاہتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس وظیفے پر، اس عمل پر عمل کریں۔ یہ تسبیح بڑے کمالات کی حامل ہے۔ آسمانوں پر، عرش اولا پر دھومیں مچا دینے والا یہ عمل ہے، اور رزق کی فراوانی اس کے اندر بہت ہے۔ رزق کی بارش ہے، دولت کی بارش ہے اس کے اندر، اتنے کمال کا یہ عمل ہے۔ یہ عمل سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت آپ کو پتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، یہ سورہ اخلاص سورہ توحید ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، اور یہ سورہ اخلاص، سورہ توحید اللہ کے ہاں بڑے مقام والی ہے، بڑی عزت والی ہے، بڑی مقبولیت والی ہے، اور اللہ کی پسندیدہ ہے۔
اگر اسے آپ کہہ لینا کہ پسندیدہ تسبیح تو بے جا نہ ہوگا، یہ اللہ کی پسندیدہ تسبیح ہے، اللہ کی محبوب تسبیح ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ کی لاڈو تسبیح ہے۔ سورہ اخلاص جو بندہ ایک مرتبہ رات کو پڑھ لے ایسے ہے جیسے اس نے 1/3 قرآن مجید پڑھ لیا ہو اور اس کا ثواب اللہ سے پا لیا۔ اور اگر کوئی 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیتا، 3 مرتبہ پڑھنے والے کو پورے قرآن پاک کا ثواب تو ہے ہی۔ الحمدللہ سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ جو یقین کامل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک مکمل قرآن پاک کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتا ہے، اور اس کی روزی میں اتنی کشادگی اور فراخی ہو جاتی ہے کہ وہ رزق جتنا بھی کھائے کھلائے اس کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ رزق کی کشادگی، رزق کی فراخی، رزق میں وسعت اور رزق کے اندر بہاریں، برکتیں، اور رزق ایسے بارش کی طرح برسے جو سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے، سورۃ اخلاص کو پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص کی تسبیح کرتا ہے، یہ چیزیں تو اس کو ملیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طہارت اور تقوی عطا فرمائے گا، پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اس کو سیف فرما دے گا، ایسا حصار عطا کر دے گا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، گناہ کی لغزش کو اللہ اس کے قریب نہیں آنے دے گا۔ اور جس کا ذمہ اللہ لے لے، ایمان سے بتائیے کہ کیا اس کے قریب پھر گناہ پھٹک سکتے ہیں؟ آپ ایک تسبیح کا معمول بنا لیں، 2 تسبیح کا معمول بنا لیں، اور اگر صبح شام ایک تسبیح کر لیں تو کتنے کمال ہوں گے کہ جو بندہ سورہ اخلاص کو پڑھنے والا ہے، سورہ اخلاص کا نور اس کی روح کو جو گناہوں میں آلودہ ہے، اس کی روح کو لے کر اللہ کے عرش پہ پہنچ جاتا ہے۔ یا اللہ یہ تیرے در کا بھکاری ہے، یہ تیرا مانگت ہے، تجھ سے مانگتا ہے۔ یا اللہ یہ خوشحالیوں کا طالب ہے، اس کی تمنا ہے کہ اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے۔ یا اللہ اس کی آرزو ہے کہ خوشحال ہو جائے، رزق روزی میں برکت ہو جائے، اس کو اپنا گھر مل جائے۔ وہ نور اللہ کے دربار میں اس کے لیے عرض کرتا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، بندے نے قتل کیا ہو، گناہ کیا ہو، بہت بڑا جرم کیا ہو، اور خاندان کے کسی بڑے کے پاس یہ فیصلہ آ جائے، اور اس خاندان کا کوئی محبوب، کوئی عزیز، کوئی عظیم انسان اس گناہگار شخص کو لے کر اس کے سامنے چلا جائے کہ جناب تعلق بھی اس کا بڑا ہو، تو وہ لے جا کے اس کی سفارش کرے۔ ایمانداری سے بتائیے اس کی سفارش قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولے بولے، سفارش قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں جی حافظ صاحب اونچی بولے، مجھے آواز نہیں آئی، آپ ڈر رہے ہو؟ سفارش قبول ہو جائے گی۔ اور یہ سورہ توحید ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، سورہ اخلاص ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اتنی پسند ہے کہ صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے۔ اور جو 10 مرتبہ پڑھ لے، کتنے منٹ لگتے ہیں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے؟ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، 2 سے 3 منٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیتا ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے میرے فرشتوں اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دو۔ اور وہ رب جو جنت میں تمہارے لیے محلوں کی تیاری کروا رہا ہے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو خوشحال نہیں فرمائے گا؟ یقین کامل رکھو کہ وہ نور جب اس کی روح کو لے کر، سورہ اخلاص کی تسبیح کرنے والے کی روح کو لے کر اللہ کے دربار میں عرش معلیٰ پر جاتا ہے، تو رب کے دربار میں جب سفارش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی سے مالا مال فرماتا ہے۔ ہر طرف دھوم پڑ جاتی ہے، کون آ گیا، کون آ گیا، یہ کس کی روح آ گئی؟ اللہ اکبر۔ ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے، ایک دھوم مچ جاتی ہے، تو دھومیں مچ جائیں گی، ہلچلیں مچ جائیں گی جب سورۃ اخلاص کے آپ پڑھنے والے بن جائیں گے، سورۃ اخلاص کے آپ عامل بن جائیں گے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے کثرت کے ساتھ۔ فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، بات نہیں کرنی، نماز فجر پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں،
زیادہ سے زیادہ اگر ہو تو کسی کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام. اس کے علاوہ دنیاوی باتوں سے اعراض کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اور آپ نے اپنے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، یا گھر آ کے پڑھ لیں یا مسجد میں پڑھ لیں. مسجد میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. آپ قبلہ رو ہو کر اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو دانے والی تسبیح کے اوپر آپ پڑھ لیں، نہیں تو کاؤنٹنگ والی تسبیح کے اوپر پڑھ لیں، یا پھر انگلی کے پوروں کے اوپر آپ دائیں ہاتھ کی انگلی کے پوروں کے اوپر آپ اس کو پڑھتے جائیں. 3 مرتبہ پڑھیں گے 90 بار ہو جائے گا، پھر 10 بار اوپر پڑھ لیں 100 بار ہو جائے گا. 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ عشاء کے بعد آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں. اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھنے کا معمول بنا لیں. خدا وند قدوس آپ کو اتنا زیادہ عطا فرمائے گا، اتنی کرم نوازیاں عطا فرمائے گا جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوں گی، آپ کے خیالات میں نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہوگی، واجبت واجبت واجبت، واجب ہو گئی، واجب ہوگی، واجب ہوگی. صحابہ عرض کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا واجب ہو گئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، سورہ اخلاص سے پیار کرتا ہے، سورہ اخلاص کا ورد کرنا، اس کا وظیفہ کرنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کو اپنا وظیفہ جاں بنا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر جنت کو واجب فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور آخری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں حاضر تھا. ایک اعرابی کہتے ہیں دیہات کا، کوئی دیہاتی آیا، ایک اعرابی حاضر ہوا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائی کو بہت تکلیف ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے بھائی کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے عرض کیا میرے بھائی کو آسیب ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ آسیب ہو گیا ہے، آسیب ہو گیا میرے بھائی کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ. پتہ چلا اگر کسی کو آسیب ہو جائے، جادو ہو جائے، نظر بد ہو جائے تو اسے علاج کے لیے لے کے جانا صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے. آج کل تو اکثر لوگ فون پہ اکتفا کر لیتے ہیں، فون پہ کر دیں، یا پھر کہتے ہیں کئی لوگ کہ ہوتا ہی نہیں، سرے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ قرآن کا انکار ہے، جادو جنات کا انکار کرنا یہ قرآن کی نص کا انکار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، متعدد احادیث، کتب احادیث کا ذخیرہ اس کے حوالے سے موجود ہے کہ جادو جنات کے حوالے سے کیا کیا مسائل جب صحابہ کو درپیش ہوتے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کس کس طرح سے علاج فرمایا اور کس کس طرح سے علاج کی ترغیب ان کو عطا فرمائی. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عربی شخص گیا اور طبیب دو عالم، طبیب کائنات، طبیب عالم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بیمار اور اسیب زدہ بھائی کو لے کر پیش ہوا. اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈال دیا گیا. غم خار امت نے، غم خار امت، رحمت دو عالم، سید عالم، سرور عالم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی، سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات مبارکہ پڑھی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 پڑھی اور آیت الکرسی پڑھی، اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع میں سے 3 آیات مبارکہ وہ پڑھی، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 یہ پڑھی. سورہ مومنون کی آخری 3 آیات پڑھی، اور 4 آیات بھی پڑھنے کی ترغیب ہے، آخری 4 آیات کو.
سورہ مومنون کی جو آخری آیات ہیں انہیں پڑھا، سورہ صافات کی پہلی 10 آیات مبارکہ اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات مبارکہ، اور پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ان کو پڑھ کے اس مریض کے اوپر دم فرمایا، اور اس عرابی کا بھائی دم کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ اتنا بڑا میں نے علاج آپ کو بتا دیا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسیب زدہ کا علاج فرمانے کے لیے دم فرمایا۔ جب اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کبھی آسیب زدہ ہوا ہی نہیں تھا، اس کو بیماری کبھی لگی ہی نہیں تھی، وہ بیمار کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر! اگر ہم بھی آقا علیہ السلام کا یہ دم معمول بنا لیں تو الحمدللہ ہمیں بھی اس کا فیض نصیب ہو سکتا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ایک عظیم سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ نور ہے، یہ سورہ توحید ہے، یہ سورہ اخلاص ہے۔ اس کی سب کو اجازت ہے اپنا معمول بنائیے اور عرش عظیم کے اوپر اپنی سفارشیں کروائیے، عرش معلیٰ کے اوپر، آسمانوں کے اوپر اپنے نام کی دھومیں مچائیے، سورہ اخلاص کا ورد کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اور اس عمل کو اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں تاکہ بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ اس عمل کو کریں اور آپ اس کا وسیلہ بن جائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔